اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ اس بارے میں تھی کہ انسان دین سے کیا امید رکھتا ہے، کیا انتظار رکھتا ہے۔ انسان دیندار ہونے سے پہلے، کسی بھی دین کو قبول کرنے سے پہلے کیا اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ کیوں دین کو قبول کرے، اس بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ خلاصتاً کل جو ہم نے گفتگو کی تھی، کیونکہ کچھ نئے دوست احباب بھی جڑے ہیں جن کی وجہ سے مختصر سا خلاصہ کل کے درس کا اور جدید درس انشاءاللہ شروع کریں۔ انسان دین سے جو امید باندھے ہوئے رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ انسان کو حقیقی خوش بختی تک دین پہنچا دے، حقیقی کمال تک پہنچا دے، اور جو آخری سعادت ہوتی ہے، عاقبت بخیری جسے ہم کہتے ہیں، وہاں تک دین پہنچا دے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سب سے اہم پوائنٹ رہتا ہے، اہم امید رہتی ہے کہ جو انسان دین سے رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری امیدیں رکھتا ہے، مثلا انسان یہ چاہتا ہے کہ جس دین کو وہ قبول کر رہا ہے وہ مستدل ہونا چاہیے، ایسا دین ہونا چاہیے کہ جو عقلی دلیلوں سے، منطقی اصول سے ثابت ہو سکے۔ ٹھیک ہے نا، یہی تو انتظار رکھتا ہے، یعنی ایسا دین قبول کرو کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، یا اگر کوئی انگلی اٹھا سکے تو اس کا دفاع کیا جا سکے۔ ایسا دین نہیں کہ جس کا دفاع کے لیے خود ہم پریشان ہو جائیں کہ ایسی چیز کا دفاع ہی نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے نا، امید یہی تو رکھتا ہے کہ میرا دین بالکل مستحکم ہو، فکری اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بالکل مستحکم۔ اگر ایسا ہوگا تبھی لوگ دوسرے جڑتے ہیں۔ اور جو دوسرے انتظارات رکھتا ہے، مثلا انسان کی زندگی کو معنی عطا کرے۔ معنی کیسے عطا کرتا ہے دین؟ بھائی اس دنیا میں بس یہ پرانے انتظارات میں سے ہم اسی کی گفتگو کریں گے، اور آج کی گفتگو ہم شروع کر دیں گے تاکہ وقت کا نقصان نہ ہو۔ یہی دو اہم پوائنٹ تھے، اس کے علاوہ 5-6 پوائنٹ جو تھے وہ اتنے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں۔ انسان کی زندگی کو معنی بخشتا ہے۔ کون انسان ایسا ہے دنیا میں کہ جو پیدائش سے لے کر اور مرتے دم تک یہ احساس نہ کرتا ہو کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا انسان؟ کوئی ایسا انسان؟ مثلا ہم چھوٹے سے جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے بچوں کے پاس تو فلاں چیز ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ یا مثلا بھائی وہ اس کا کلر تو بہت گورا ہے، میرا کالا ہے، وہ تو لمبا ہے، میرے میں مثلا پس طاقت ہوں، وہ جو ہے زیادہ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، اس کا گھر تو اس طریقے کا بنا ہوا ہے، میرا ایسا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ تو ایسا کھاتے ہیں، ان کے ابا تو ایسے دیتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہ صرف ہمارے ساتھ ہی یہ ایسا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ مسائل ہو۔ اور جسمانی اعتبار سے مثلا اس کی آنکھیں، اس کے پاس تو آنکھیں، مثلا اگر نابینا ہو جائے کوئی کہ میرے پاس تو آنکھیں، اس کے پاس تو
بہترین، مثلا فلاں چیز ہے میرے پاس فلاں چیز، ان احساسات مبتلا رہتا ہے، اور یہ احساسات انسان کو غمزدہ رکھتے اندر سے، رکھتے یا نہیں رکھتے، سوچتا ہے انسان غمزدہ رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا بعض افراد زیادہ فیل کرتے ہیں، بعض کم کرتے ہیں، لیکن فیلنگ سب، احساس سب۔ تو ایسا دین چاہتا ہے انسان کہ جو ان مسائل کے ساتھ ساتھ زندگی کو معنی دار بنا دے۔ تو دین اگر آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ دیکھو پروردگار کی نظر میں لمبا قد ہونا، چھوٹا قد ہونا، کالا ہونا، گورا ہونا، مالدار ہونا، غریب ہونا، زیادہ کھانے والا، کم کھانے والا، اچھا کھانا فلاں، اس چیز سے تمہارا پروردگار اپنی نزدیکی عطا نہیں کرتا ہے۔ فلاں شخص جو ہے فلاں محل میں رہتا ہے، اس کے فلاں محل میں رہنے سے اس کا تقرب حاصل نہیں ہوتا۔ جب دین آتا ہے، جب یہ کہتا ہے، تو اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے سامنے والے پہ، یہ سمجھیے گا۔ وہ اسے ہی کہتے ہیں کہ معنی بخش دینا، تو کہ بھائی تمہارا پروردگار رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، وہ سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو غریب ہو، فلاں مولوی کا بیٹا ہو یا غیر مولوی کا بیٹا ہو، فلاں ایک عام انسان کا جھونپڑی میں رہنے والا انسان ہو یا محل میں رہنے والا ہو، سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ دیکھنے والا ہو یا نابینا ہو، سب سے ایک جیسی۔ تو جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے اور سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے، اب جب وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک صرف وہی ہے سب سے زیادہ پیارا کہ جو صاحب تقویٰ ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ تقویٰ تو میں حاصل کر سکتا ہوں اس کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد، تو لہٰذا وہ یہ احساس کرتا کہ ہاں بھائی میں بڑا بن سکتا ہوں۔ وہ جو جتنے بھی غم، ٹینشنیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ سب بھول جاتا ہے جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نزدیک جو ہے کالا گورے ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، لمبا اور ٹھگنا ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ سارے غم بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں تو اس کا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، ان سب کمیوں کے باوجود وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اپنے نزدیک لینا چاہتا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، میرے نزدیک ہو جاؤ۔ تو اسے کہتے ہیں زندگی معنی بخش۔ اب اس کے بعد انسان سارے کام خوش خوش کرتا ہے، کتنا بھی پریشان ہو جائے لیکن وہ ناراض نہیں، تو وہ کہتا کہ نہیں میرا پروردگار، جیسے جناب ابو بصیر والا واقعہ کل میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جناب ابو بصیر کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اور وہ اسی بات کے اوپر کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، دکھائی نہیں دیتا، وہ پروردگار کا زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ کسی نے کہا ابو بصیر تمہارے پاس تو آنکھیں بھی نہیں، اتنا کیوں پروردگار کی عبادت؟ کہا میں اس لیے اور زیادہ عبادت کرتا ہوں کہ اگر آنکھیں ہوتی تو ان سے گناہ ہوتی۔ تو پھر انسان ہر چیز میں ایک اچھائی دیکھتا ہے جب اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے، سارے درد ہو۔ دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ دیکھو جتنی کمیاں یہاں پہ ہیں، میں اس کا بدلہ اور بہتر طریقے سے، 1000 گنا زیادہ بہتر طریقے سے وہاں دوں گا، اور جن کے پاس سبھی چیزیں ان کا حساب کتاب زیادہ ہوگا، جن کے پاس کمی ہے ان کا حساب کتاب، تو اب دل میں اطمینان ہو جاتا، ہاں بھائی یہ ہے چیز، ایسے زندگی کرنے میں پھر بے لذتی نہیں محسوس ہوتی، درد و غم محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا خلاصہ ہماری گفتگو کا جو ہم نے کل کی، کہ کس طریقے سے انسان انتظار رکھتا ہے، امید رکھتا ہے دین سے۔ اس کے مقابل میں ایک یہ بھی ہے کہ دین انسان سے کس بات کی امید رکھتا ہے، جو آج کا درس ہے۔ دین انسان سے
किस चीज का इंतजार करता है या नहीं? बिल्कुल दीन का भी तो पता चलना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखो कि हम आम दुनिया में, आम जिंदगी में किसी के साथ भी कोई अच्छाई करते हैं तो कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर रखते हैं उससे। होता ही है नहीं? मसलन आप वक्त निकाल के क्लास में आए हैं और यहाँ पे बैठे हैं, तो कुछ उम्मीद तो रख रहे हैं ना आप मुझसे। आपकी उम्मीद ये है कि आप बेहतर तरीके से पढ़ाएं, आप कुछ ना कुछ हमें समझाएं ताकि हमें फायदा हो उसका, यही तो उम्मीद रखते हैं। मैं भी एक उम्मीद रख रहा हूं आपसे कि आप पूरे जहन को हाजिर रखने के बाद मेरी बात सुने। तो उम्मीदें दोनों तरफ से होती है। किसी के साथ हमने अच्छा किया, मेहमानी पर बुलाया मसलन, और उम्मीद रखते हैं कि कभी अगर हम जाएं मसलन तो वो भी हमारा ख्याल रखे मसलन। या कम से कम किसी के साथ जब हम अच्छाई करते हैं तो अगर ये भी उम्मीद न रखें कि वैसी ही अच्छाई या उससे बेहतर अच्छाई वो अंजाम देगा, कम से कम इतनी उम्मीद जरूर रखते हैं कि बुराई ना करे हमारे साथ। होता है या नहीं? कोई है ऐसा कि जो ऐसी उम्मीद न रखे? हर इंसान ये उम्मीद रखता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम दीन से इतनी उम्मीदें रखते हैं, दीन भी हमसे कोई उम्मीद रखता है या नहीं? दीन भी हमसे कुछ डिमांड रखता है या नहीं, ये सवाल। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना कि दीन किसी शख्स का नाम नहीं है तो वो उम्मीद रखे। उसके पास दिल और ये आज़ा जवारे जो हमारे पास है जिसमें हम उम्मीद रखते हैं, वो दीन के पास नहीं है जो वो इस तरह से उम्मीद है। फिर वालिदैन को देखा है कभी? वालिदैन जो भी करते हैं औलाद के साथ, क्या वो अपने लिए करते हैं? मसलन मिसाल के तौर पर वालिदैन की तनख्वाह 20,000 रुपये माहाना, तो 20,000 रुपये माहाना में जो हमारी तालीम का, तरबियत का, कपड़ों का, नाश्ता खाना, ये वो खर्च कर रहे हैं, वो किस लिए खर्च कर रहे हैं? क्या अपने लिए कुछ अपने हाथ पांव दबवाना चाहते हो और दूसरा कोई और ऐसा हमसे काम लेना चाह रहे? नहीं। इसके लिए अगर उन्हें हाथ पांव दबवाना है तो 100 रुपए का नौकर मंगवा कर करवा सकते हैं। फिर हम पे हजारों रुपये लाखों रुपये क्यों खर्च कर रहे हैं? वो वालिदैन अगर खर्च कर रहे हैं ताकि हम खुद कामयाब हो जाए, इस दुनिया में हम कामयाब रहें, किसी के मोहताज न रहे, यही तो है ना? तो जब एक इंसान ऐसा हो सकता है वालिदैन की सूरत में कि जो उम्मीद तो रखे लेकिन वो उम्मीद खुद इंसान के ही फायदे की हो, सामने वाले के ही फायदे की हो, अपना फायदा कुछ नहीं है। मतलब अगर वालिदैन के सामने ये ऑप्शन रखा जाए कि देखो एक दवा है, इस दवा से या तो तुम बच सकते हो तुम्हारा बच्चा, क्या डिसीजन लेंगे वालिदैन? बच्चा बच्चा। वालिदैन ये डिसीजन लेंगे कि बच्चा बच्चा। क्यों? क्या उन्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? तो अपनी जिंदगी प्यारी है मगर अपने से भी ज्यादा जिंदगी इसकी प्यारी है कि हम तो जी लिए अपनी जिंदगी जिसे जीना है, ये अच्छे तरीके से जी। ठीक है ना? ऐसे ही दीन तो कोई इंतजार रखता नहीं है इंसान से, दीन बनाने वाला जरूर इंतजार रखता है। दीन बनाने वाला कौन है? परवरदिगार। परवरदिगार जरूर इंतजार रखता है। वो क्या इंतजार रखता है? वो इंतजार और उम्मीद उसकी ये होती है कि ये इंसान मेरी बात को समझे, मेरे पैगामात को दर्क करें, उनके ऊपर अमल करें। यही तो डिमांड होती है कि उन पैगामात को जो मेरे अंबिया वहां तक पहुंचा रहे हैं, मेरे पैगामात, उन पैगामात को ये समझें
سمجھنے کے بعد اس پر صحیح طریقے سے عمل کریں، تو کیا اس عمل کا فائدہ دین کی کوئی کمی دور کر دے گا؟ پروردگار کی کوئی کمی دور کر دے گا؟ اس کے پاس کوئی کمی ہے کہ جو انسانوں کے ٹائم کی اسے احتیاط ہو کہ بھائی اتنا ٹائم ہمیں، بھائی چلو 24 گھنٹے میں جو ہے 1 گھنٹہ اللہ کو دینا، 23 گھنٹے ہمارے، تو اللہ تمہارے 1 گھنٹے کا محتاج، اس کے پاس کوئی کمی نہیں۔ یہ بھی اسی طریقے سے ہے جیسے والدین جو کام کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں، یا بچے کو مثلا ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، یا سختی کرتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ کس کے لیے؟ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں، وہ اسی لیے کرتے تاکہ یہ جو کمی ہے اس کے اندر یہ دور ہو جائے، یہ کمپلیٹ ہو جائے ہر اعتبار سے۔ پروردگار بھی ان اعمال کو کہ جو اپنے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے، ان پیغامات کو، ان احکام کو جو ہم تک پہنچاتا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ ہمارے اندر کی جو کمیاں ہیں اور خامیاں ہیں اور مجھ تک پہنچنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ وہ اپنے تک بلانا چاہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں۔ تو وہ چاہتا ہے میری طرف جب پلٹ کے آئے گے تو بالکل صحیح و سالم جیسا گیا تھا معصوم، اچھا ویسا ہی یہ پلٹ کے آئے۔ تو یہ امید ہے۔ تو اگر مثلا برا بن کے گیا تو پروردگار کے یہاں پہ کچھ کمی آ جائے گی؟ پروردگار مثلا یہ کہے گا کہ بھائی دیکھ میں نے تو تیرے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا، تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا؟ نہیں، پروردگار کہ خود تو نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیونکہ اب تو خود ہی مشکلات میں مبتلا ہونے والا، جن مشکلات سے وہ بچانا چاہتا ہے، تو خود ہی عذاب میں گرفتار ہونے والا ہے جس عذاب سے میں بچانے والا ہوں۔ میں نے تجھے سمجھایا، بتایا تھا اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا، لیکن تو نے وہ پیغام نہیں سنا، خود اپنے پیر میں کلہاڑی ماری۔ تو یہ جو چیز ہے کہ دین انتظار کیا رکھتا ہے بشر سے، دین امید کیا رکھتا ہے بشر سے، انسان سے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار کیا انتظار رکھتا ہے، پروردگار کیا انتظار رکھتا ہے، کیا امید رکھتا ہے کہ خود ہم اس کے احکامات پہ عمل کریں تاکہ اپنی خامیاں اور اپنی کمیاں ہماری دور ہو جائیں اور اس صحیح راستے پر چلیں کہ جس پر ہم صحیح و سالم چل کے پہنچ سکتے ہیں بغیر کسی اس کے کہ نقصان اٹھائیں دنیا میں اور آخرت کسی طرح۔ تو دین یہ انتظار کرتا ہے۔ اب ہم تطبیق کرتے ہیں انتظار دین از بشر، دین انسان سے کیا امید رکھتا ہے؟ یعنی روشن است کہ دین بے عنوان مجموعی از عقائد و احکام، کہہ رہے ہیں کہ واضح ہے، روشن است یعنی واضح ہے کہ دین بے عنوان مجموعی از عقائد و احکام، اس عنوان سے کہ یہ مجموعہ ہے عقائد اور احکام کا، پدیدہ ہی نیست کہ بے توان دربارے انتظار او از انسان یا غیر انسان سخن گفت، یہ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ دین انتظار کیا رکھتا ہے انسان سے، یا مخلوقات سے کیا انتظار رکھتا ہے، غیر انسان سے کیا امید رکھتا ہے، کیونکہ امید رکھنا یہ خاصہ ہے ایک ایسا کہ جو مثلا صاحب عقل و شعور ہو، بلکہ مقصود از انتظار دین از بشر، یہ جو ہم نے عنوان دیا ہے کہ دین انسان سے کیا امید رکھتا ہے، اس سے مقصد انتظاری است کہ شارع و پدید آورند دین، اس سے مراد ہے وہ امید کہ جو شارع یعنی شریعت بنانے والا، قانون بنانے والا، وہ پدید آورند دین، پدید آورند دین یعنی دین کو بنانے والا، ظاہر کرنے والا، پہنچانے والا، یعنی خدائے متعال یعنی اللہ تعالی، از بشر دارد یعنی وہ جو امید انسان سے رکھتا ہے وہ امید مراد ہے، دین کی امید مراد نہیں۔ بطور خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کریں
کہ انتظار مشرع دین از انسان آناس، کہ دین کے بنانے والے کی امید انسان سے یہ ہے کہ انسان عقائد دینی نہ پذیرفتے، کہ انسان دینی عقائد کو قبول کرے پہلے، وہ بیانہ ایمانی راسخ و استوار بیاورت، اور ان کے اوپر بالکل مستحکم اور پکا ایمان لے کر آئے جو کچھ بھی ادھر سے نازل ہوا ہے، بے احکام و دستورات آن جامع عمل بے پوشانہ، اور جو احکام اور فرامین دستور بھی حکم کی جمع ہے، حکم کے معنی میں دستورات یعنی احکامات، فرامین، ٹھیک ہے، جیسا ہم کہتے ہیں دستور العمل، مدرسے کا دستور العمل یعنی مدرسے کا قانون نامہ، ٹھیک ہے، تو احکام و دستورات، اور ان احکام اور فرامین کو جامع عمل بے پوشانت یعنی ان کے اوپر عمل کرے، جامع عمل پہنانا کسی بھی چیز کو یعنی عمل کا لباس پہنانا، عمل کا لباس کہہ سکے اس کے اوپر عمل کرے، یقین محکم رکھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ مولانا آیان صاحب، صورت وسیرت خدرہ آن گونی کے دین خاصتے آراستے سازا، اپنی صورت بھی اور اپنی سیرت بھی، کردار بھی جس طریقے سے دین چاہتا ہے ویسے بنائے۔ یہی تو امید رکھتا ہے نا دین بنانے والا، دین بنانے والا کیا امید رکھتا ہے بشر سے، انسان سے، وہ یہی امید رکھتا ہے کہ صورت بھی دیندار والی ہو، سیرت بھی دیندار ہو۔ صورت و سیرت خدرہ آن گونی کے دین خاصتے آراستے سازا، اپنی صورت کو بھی اور سیرت کو بھی جس طریقے سے دین چاہتا ہے سجائے، بنائے، وہ رضائل را از خود دور کر دے، اور بری چیزوں کو، رذیلتیں یعنی پست چیزیں جو ہوتی ہیں، بری چیزیں جو ہوتی ہیں انہیں اپنے آپ سے دور کر دے، فضائل را جائے آنہا بے نشانہ، اور فضیلتوں کو جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان بری چیزوں کی جگہ لے کر آئے، یعنی انہیں دور کرے، ان کی جگہ پہ اچھی چیزیں اپنے اندر لائے۔ یہ امید ہوتی ہے، یہ انتظار ہوتا ہے مشرع دین کا، دین بنانے والے کا۔ ناگفت پیداست، یہ اگر نہ بھی کہا جائے تب بھی واضح ہے، ناگفت پیداست یعنی اگر نہ بھی کہا جائے تب بھی واضح ہے کہ ان امور در واقع، کہ یہ جو امور ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں حقیقت میں برائے انسان و بنفع، یہ تمام کے تمام خود انسان کے لیے ہے اور اسی کے فائدے کے، ٹھیک ہے نا۔ انسان کو جو چیز، جیسا کہ ہم نے مبادل اصول میں پڑھے تھے ابھی، وجود کے اقسام میں احکام تکلیفیہ وہاں پہ پڑھے تھے نا، تو وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ بھئی جس چیز میں انسان کو زیادہ نقصان ہے وہ اس نے حرام کر دیا، تو نقصان کسے تھا؟ اسے انسان کو۔ جس چیز میں زیادہ فائدہ ہے بہت زیادہ، وہ واجب کر دیا۔ جس چیز میں فائدہ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے، اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فائدہ اٹھایا، اسے مستحب کر دیا۔ جس چیز میں نقصان تھا مگر ایسا نقصان شدید نہیں تھا کہ جس سے بہت نقصان پہنچ جائے انسان کو، مکروہ کر دیا۔ تو یہ تمام کے تمام میں فائدہ اور نقصان کس کا دیکھا گیا ہے احکامات میں؟ کریں ان امور در واقع برائے انسان و بنفع، یعنی یہ تمام کے تمام امور حقیقت میں خود انسان کے لیے اور اس کے ہی فائدے کے، یعنی اگر میگویم دین ان انتظار ہارا از انسان دارد، یعنی اگر یہ کہتے ہیں کہ دین ان امیدوں کو انسان سے رکھتا ہے، نہ بدان مانا است کہ از انسان میخواہد بخشی از سرمایہ ہے وجودی خدا صرف دین کنند، یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ انسان سے چاہ رہا ہے کہ اپنے وجود کے سرمایہ کا کچھ حصہ ہمارے لیے خرچ کر دو، ایسا نہیں ہے۔ دین ایسا نہیں طلب کر رہا ہم سے کہ ہماری کوئی چیز اپنے لیے چاہ رہا ہے کہ بھئی اتنا، میرا جیسے پیر ویر ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم میری بات مان رہے ہو تو لاؤ، لا کے اتنے پیسے یہاں پہ رکھ جاؤ۔ تو مسلمانوں میں پیر چلتے ہیں، پیری مریدی جہاں پہ چلتی ہے، یا ایسے ہی مثلاً آشرام اور یہ جو سب چلتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو بھکتوں سے ایک دان لیتے ہیں۔ لیکن
دین بھی کیا ایسے ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنا وجودی سرمایہ، وقت کا سرمایہ، مالی سرمایہ میرے پاس رکھو، ایسے چاہ رہا ہے؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ انسان سے چاہتا ہے کہ سرمایہ ہے وجودی قدرہ صرف دین قدرت، کہ اپنے وجودی سرمایہ کو دین میں خرچ کرو، از خود بخواد، نتیجے میں کیا ہوگا، خود اس کے اوپر سے کمی واقع ہو جائے گی، جب وہ اپنا کچھ حصہ ادھر لگا دے گا تو وہ کم ہو جائے گا اس سے۔ وہ بردین بے افسر، اور دین میں بڑھائے، کیا ایسا چاہتا ہے دین؟ نہیں، بلکہ تحقیق ان امور جز برائے انسان و بنفع، حقیقت میں یہ امور کس کے لیے ہیں؟ صرف انسان کے لیے ہے اور اسی کے فائدے کے لیے۔ بے دیگر سخان، دوسرے الفاظ میں انتظار دین از بشرانست، کہ بشر خود رب کمال یکساں، انسان سے یہ امید رکھتا ہے دین کہ خود کو کامل کرے، خود اپنی کمیاں دور کرے، ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے وہ قوانین بناتا ہے کہ تیری کمیاں دور ہو جائے گا، جو مشکلات ہیں وہ برطرف ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں انتظار دین از بشراناس، کہ بشر خود رب کمال بے رسانہ تھا، انسان اپنے آپ کو کمال کی منزلوں تک پہنچا سکے، وہ از برترین و بالاترین مواہب الہی، اور پروردگار کی جو سب سے بہترین اور بالا ترین نعمتیں ہیں وہ کیا ہو، بہرے مند گردد، ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ یہاں پر اصول و قوانین کے اوپر وہ عمل کرے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ مضبوط ہو، تو اب نتیجہ کیا ہوگا کہ گود میں رکھیں گے اسے، زمین میں ڈال دیں گے اور پھر سختیوں میں اسے چلائیں گے کہ سختیوں میں چل، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی تو مضبوط رہے، سختیوں سے لڑنے کی صلاحیت۔ تو ایسے ہی اس دنیا میں اگر قوانین اور اصول ہمارے لیے وضع کیے جا رہے ہیں، وہ اس لیے تاکہ بعد میں جو ٹائم ہوگا تمہارا استفادہ کرنے کا، بہترین نعمتوں تک پہنچنے کا، اس راستے میں تم بھٹک نہ جاؤ، اٹک نہ جاؤ، لڑکھڑا نہ جاؤ، تاکہ ان نعمتوں تک پہنچ جاؤ۔ یہ مضبوطی عطا کرنا ہے ایک طرح سے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے رسول کہہ دو ان سے کہ اگر میں تم سے کوئی اجر بھی چاہتا ہوں نا تو وہ بھی تمہارے لیے، وہ بھی اپنے لیے نہیں چاہتا۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، وہ بھی اس کا فائدہ بھی خود تمہارے لیے۔ تو خلاصہ چقید مطالب یعنی خلاصہ، مراد از انتظار دین از بشر، انتظار پدید آورند دین۔ پہلا پوائنٹ یہ ہوا آج کے درس میں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین کیا امید رکھتا ہے بشر سے، اس سے مراد یہ ہے کہ دین بنانے والا کیا امید رکھتا ہے، یہ مراد۔ دوسرا پوائنٹ انتظار مشروع دین از انسان است، کہ عقائد دینی نہ بے پذیرت، انسان سے یہ امید رکھتا ہے دین بنانے والا کہ انسان جو اس کے دینی عقائد ہیں، دینی اصول ہیں، انہیں قبول کرے، اور قبول بھی کرے مستحکم طریقے سے قبول کرے، ٹھیک ہے نا، بے آنا ایمان آورد، ان پہ ایمان لے کر آئے، وہ بے دستورات آن عمل کنت، اور ان احکامات پہ وہ عمل کرے، صفات پسترا از خود دور کر دے، جو برے صفات ہیں، رذائل اخلاقی اور کردار کی ہیں، انہیں اپنے آپ سے وہ دور کرے، وہ فضائلہ جائے آنہا بے نشانات، اور اچھی چیزوں کو ان کی جگہ پر وہ اپنے کردار میں، اعمال میں لے کر آئے۔ در واقع پدید آورند دین از انسان خواہد، حقیقت میں دین بنانے والے انسان سے چاہتا ہے کہ باپذیرفتن دین، کہ دین کو قبول کرنے کے بعد وہ عمل بیان، اور اس کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ کیا ہو، بے کمال بے رسانہ، کہ اپنے آپ کو کمال تک پہنچے، وہ از بالا ترین مواہب الہی بہرے مند کرتا ہے، اور پروردگار کی بالا ترین نعمتوں سے، اس کی محبتوں سے
बहरे मंद हो, फायदा उठा ले इंसान। तो मसला मिसाल के तौर पर आखिर ततिम्मा हो गया, दर्स खत्म हो गया, सिर्फ एक मिसाल और आज की खत्म। मसलन एक जगह पे हमें पता है कि फला जगह पे एक ऐसा बाग है जिसके अंदर इतनी जबरदस्त नेमतें हैं, इतने अच्छे अच्छे फल हैं, ठीक है। वहां पे जाने के रास्ते में मसलन सांप भी हैं, दूसरी मुश्किलात भी हैं, रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा है, तो अब हम ऐसे चल दिए यहाँ से, नतीजा क्या होगा, वहां तक पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचना चाहिए। जब रास्ते में इतनी मुश्किलात है, सांप भी काट सकता है, फला भी कर सकता है, फला भी। हमें कैसे चलना है कि भाई वहां पहुंचना है तो उससे पहले जूते पहनिए, हाथ में डंडा भी लीजिए, एक दो लोग साथ चलिए, कुछ उसूल और कवानीन हमें बनाने पड़ेंगे ताकि उसी हिसाब से चलो, और सब साथ साथ चलना भाई, क्योंकि वहां पे शेर वगैरह भी है, ठीक है। उस हिसाब से जब हम रास्ते की इन सब उसूल और कवानीन पर अमल करेंगे तभी जाके वहां उन नेमतों से फायदा उठाएंगे, उन फलों से फायदा उठाएंगे। आगे बात समझ में? तो दीन हमसे जो इंतजार रखता है वो ये कि इस जिंदगी में अगर तुम उन नेमतों को, दुनियावी या उखरवी नेमतों तक पहुंचना चाहते हो तो उसका तरीका ये है, इस तरीके पर अमल करो ताकि तुम वहां तक पहुंच जाओ। तुम्हें ही पहुंचाना है वहां, तुम्हें ही तो पहुंचाना, किसी और को कोई पहुंचाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।